محترمہ سبیحہ زبیر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں ادباً آپ آئیں، کچھ دیر کے لیے بیٹھیں. مجھے معلوم ہے آپ کو ایک اہم جگہ جانا ہے اور میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اس شہ نشین کا حصہ بنیں. آپ یہاں سے اس طرف سے تشریف لائیں. اور خواتین سے میری گزارش ہے کہ آپ ہی کی برادری کی ایک شخصیت آ رہی ہے، زوردار تالیوں سے ان کا استقبال. میرے درمیان محترمہ سبیحہ زبیر صاحبہ موجود ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آج ایک بہت بڑا پروگرام ہے ان کے بھائی کے اسکول میں، مجھے معلوم ہے. اور میں کیا کہوں، لیجنڈ سنگر جاوید علی صاحب وہاں پر موجود ہیں، وہ آئے ہیں. بہت بڑا پروگرام ہے اور یہ ہماری محبت ہے. آپ نے ہمارے لیے اس پروگرام کو لیٹ جانے کو ترجیح دی اور موقع کر کے یہاں تشریف لائے. ہم آپ کے احسان مند ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کلمات اپنی طرف سے اپنے تاثرات اپنے آپ پیش کریں. عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتی ہوں. میرا اصول ہے پہلے سلام کرتی ہوں. السلام علیکم، آداب، تسلیم. صدر محفل اور صدر مشاعرہ عالی جناب افتخار احمد شریف صاحب، معزز مہمان خصوصی جناب مرزا عظمت اللہ صاحب، بہت دنوں کے بعد میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. جی ہاں، بہت دنوں کے بعد بلکہ جی ہاں ملاقات ہوئی ہے. اور جناب کائنات ادب کے صدر، کائنات ادب کے نائب صدر، کائنات ادب کے سیکریٹری جناب سہیل نظامی صاحب، معزز خواتین و حضرات اور محترم شعراء کرام، میں مبارکباد دیتی ہوں کائنات ادب کے عہدیداران اراکین کو کہ انہوں نے اردو بیزاری اور اردو انتشار کے ماحول میں اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا. ویسے کئی سالوں سے کر رہے ہیں جناب سہیل نظامی صاحب اور جناب افتخار احمد شریف صاحب، کیونکہ آج کے زمانے میں اردو بیزاری ماحول میں اردو کی کوئی محفل کا انعقاد کرنا جوئے شیر لانا ہے. تو اس لیے آپ سب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. تاہا یاسین و تعالیٰ تبارک، تاہا یاسین و تعالیٰ تبارک، مبارک باشد و باشد مبارک. جی ہاں، یہاں پر سردار ایاق صاحب بھی موجود ہے. آپ نے بہترین نعت پڑھی. جناب جمیل صاحب نے بھی بہت ہی بہترین نعت پیش کی. اب میں یہاں پر آج چونکہ 26 جنوری ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یوم جمہوریہ ہے، اور یوم جمہوریہ ہم سب بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اور تشک و احتشام کے ساتھ مناتے ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جمہوریت ہے کہاں؟ جمہوریت کا جیم اور میم نکال دیا جائے تو صرف حریت رہ جاتی ہے. جی ہاں، اور اس حریت کے معنی ہے آزادی، اور اس آزادی کو ہم جم کر نبھا بھی نہیں سکتے. تو یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ آج ملک کے حالات ناسازگار ہے، بلکہ مسلمانوں کے حالات بہت ہی ناسازگار ہیں. اردو زبان جس نے جدوجہد آزادی میں انقلاب کا نعرہ لگایا تھا، آج اسی زبان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، سازش کی جا رہی ہے. یہاں پر چونکہ مجھے موقع ملا ہے، جناب سہیل صاحب نے موقع دیا، تو میں ایک واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. 1984 کی بات ہے کہ ہمارے ہندوستان کے پہلے خلا نورد جناب راکیش شرما آسمان کی وسعتوں میں پرواز کر رہے تھے، اور اس وقت ہزارہا ہندوستانیوں کے دل لمحے افتخار میں دھڑک رہے تھے. اس وقت کی وزیر اعظم شری متی اندرا گاندھی بہت ہی بے چینی سے یہ کوشش کر رہی تھیں کہ کب راکیش شرما سے رابطہ ہو اور وہ کب پوچھ سکیں. جیسے ہی راکیش شرما سے ان کا رابطہ ہوا تو شری متی اندرا گاندھی نے پوچھا کہ بتائیے راکیش جی، اوپر سے ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے؟ راکیش شرما نے فوراً جواب دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. تو معزز خواتین و حضرات، میں یہاں پر آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اردو زبان تحفہ آسمانی ہے، کیونکہ یہ غور کیجئے
کہ آسمان کی وسعتوں سے، آسمان کی بلندی سے جناب راکیش شرما کو اپنی محبت کے جذبے کے اظہار کے لیے کون سی زبان ملی؟ وہ اردو زبان تھی، اور وہ ترانہ ہے علامہ اقبال کا قومی ترانہ۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ علامہ اقبال کا قومی ترانہ ہمارا قومی ترانہ نہیں ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، وہ گلستہ ہمارا۔ تو بہرحال اردو ہماری مادری زبان ہے، لیکن مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان اب صرف ماؤں کی ہو کر رہ گئی ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی نہیں رہی۔ اردو زبان جس میں اتنی زیادہ خوبصورتی ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اتنی زیادہ خوبصورتی ہے، اتنی زیادہ دلکشی ہے زبان میں کہ اگر میں اس زبان کی خوبصورتی کو رقم کرنا چاہوں تو شاید سمندر کا پانی بھی مجھے سیاہی کے لیے کافی نہ ہو۔ اس زبان میں ترنم ہے، موسیقی ہے، دلکشی ہے، شائستگی ہے، مہر و وفا ہے، کرم ہے، کرامت ہے، عزت ہے، عظمت ہے، جاہ ہے، جلالت ہے، شان ہے، شجاعت ہے، اور صبر ہے، کناعت ہے۔ اس زبان نے جب جد و جہد آزادی میں، چونکہ آج یوم جمہوریہ ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گی کہ جد و جہد آزادی کے زمانے میں جب اس زبان نے انقلاب کا نعرہ لگایا تھا، تو آج بھی اس زبان میں اپنی جائز حقوق کی مانگ کی خاطر انتظار کی، صبر و آزمائش انتظار کی قوت بھی ہے۔ بقول شاعر، سورج کی تعاقب میں ایک عمر گنوائی ہے، سورج کی تعاقب میں ایک عمر گنوائی ہے، کنوں کے تجسس میں یہ رات گزر جائے۔ تو بہرحال میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اپنی زبان کی قدر کیجیے، اس کا احترام کیجیے، اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیجیے، اور اردو پڑھیے، اردو پڑھائیے، اردو سیکھیے، اردو سکھائیے، تاکہ آپ اپنے مذہب سے بھی جڑے رہیں، کیونکہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ ہمارا مذہبی سرمایہ اردو زبان میں ہے۔ یہاں پر بہت سے شعراء نے بہت ہی بہترین کلام پیش کیا، جب محترمہ مومنہ صاحبہ نے بہت ہی اچھی غزل پیش کی، جناب نواز صاحب نے احمد فراز کی بحر پر ایک بہت ہی اچھی غزل پیش کی، دوسرے شعراء کرام نے بھی بہت ہی اچھا کلام پیش کیا، اور میں ان تمام شعراء کرام کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ یہاں پر بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یوم جمہوریہ کے تعلق سے جگر مراد آبانی نے بہت ہی خوبصورت اشعار کہے تھے کہ غلط ہے جمہوریت کے دعوے، غلط ہے جمہوریت کے دعوے، دروں کے زندگی کے نقشے، یہی ہے کافی ہمارے لیے، دلیل اس کی یہی ہے کافی کہ ذہن تنگ و تعذب بھی، یعنی ہمارا ذہن ابھی بھی تنگ نظری کا شکار ہے، ابھی بھی ہم جو ہے فرقہ وارانہ مذہبی منافرت سے آگے نہیں بڑھ پائے ہیں۔ مذہب جو ہے ہمارا مذہب اسلام ہمیں بہت ہی زیادہ خلوص، محبت، حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، انسانیت کا درس سکھاتا ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پاس انسانیت نہیں ہے، ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں حضور کے نزدیک وہی لوگ ہوں گے جن کی دنیا میں اخلاق سب سے درست ہوں گے، اور اگر آپ کے اخلاق درست نہیں، یعنی حضور نے یہ نہیں کہا کہ جس نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہوں گی، جو تہجد گزار ہوں گے، جس نے قرآن پڑھا ہوگا، جس نے روزے رکھے ہوں گے وہی حضور کے قریب ہوگا، بلکہ حضور نے فوراً یہی جواب دیا کہ جنت میں میرے قریب وہی لوگ ہوں گے جن کے اخلاق دنیا میں سب سے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیے، نیکیوں کو اپنانے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، جنت اور جہنم کا بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے ذرا جلدی، جیسا کہ سہیل صاحب نے کہا، میرے بھائی کی اسکول شیرود ہائی اسکول میں ایک بہت ہی بڑا فنکشن ہے، وہاں مجھے پہنچنا ہے، تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، اور آپ نے جو کچھ میں نے کہا آپ نے اسے پسند کیا، اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔
मैं भी आपका जवाब देना चाहता हूँ। आप अपना तो बोल के जाने लगी, मैं क्या करूँ, मुझे भी तो बोलना है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो हाज़रीन, चूँकि आप हमारी मेहमान खुसूसी रही हैं और फ़ौरन जाना चाहती हैं, लेकिन आपकी खिदमत में यकीन दिलाता हूँ, एक अरसे दराज से मैं आपको देख रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त ज़ुबान, शाइस्ता ज़ुबान, बरजस्ता शार, अरे रे रे, मैं तो हमेशा आपका फ़ैन। हाज़रीन, वो लेकर आया सदर वाला बैठे, आपने अभी बुलाई है। एक ऐसी शख्सियत जिनका पेशा ही दरस तदरीस में गुजरा है। इधर से मोहतरमा आखिला साहिबा यहाँ मौजूद हैं, रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस हैं, बहुत पुरानी टीचर हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आपके हाथों मोहतरमा सबिहा ज़ुबैर की खिदमत में तहनीत पेश की जाए। जोरदार तालियां। आता